सामीन की खिदमत में सबीहा का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव में आप सभी का इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज़ मैगजीन। न्यूज़ मैगजीन के आगाज में आइए सुनते हैं हालात हाजरा पर मबनी जहानुमा। जहानुमा में आज के अहम मौज़ूआत ये हैं। बोरिस जॉनसन ने G7 समिट में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी को किया मदहू। इंसानी हुकूक की निगरानी करने वाले अफसरान को शिनजियांग तक रसाई दे चीन, बरतानिया का मुतालबा। अपने शहरियों को चीन में बेयार मददगार छोड़ने पर वज़ीर-ए-आज़म ने की पाकिस्तानी हुकूमत की तनकीद। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हमला, 2 ख़वातीन जजेस हलाक। सदर का हलफ लेते ही जो बाइडेन ट्रंप इंतजामिया की जानिब से किए गए इक़दामात को ख़त्म करने के लिए हुक्मनामे करेंगे जारी। ईरान ने आलमी इदारे से कहा जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक गैर ज़रूरी इत्तलात पर लगाए रोक। और भारत जल्द शुरू करेगा पड़ोसी ममालिक के लिए कोरोना वैक्सीन की फराहमी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को G7 इजलास में शिरकत के लिए मदऊ किया है, जो इस बरस जून में मुनक़िद होगा। मुल्क के सभी अखबारात ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। रोज़नामा ट्रिब्यून के खबर के मुताबिक बरतानवी हाई कमीशन ने एक बयान में कहा कि उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन भी G7 समिट से कब्ल भारत का दौरा करेंगे। वाज़ेह हो कि इससे पहले जनाब जॉनसन का तयशुदा भारत दौरा बरतानिया में कोरोना वायरस की वजह से पैदा शुदा संगीन सूरत हाल के बाइस मनसूख हो गया था। G7 बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पर मुश्तमिल है। ये वाहिद फोरम है जिसमें करीबी मुज़ाकरात के लिए दुनिया के सबसे ज़्यादा बाअसर और खुले माशरों नीज़ जदीद तरीन मईशतों को यकजा किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म जॉनसन तकरीबन 2 साल की मुद्दत में इस पहले G7 इजलास में बज़ाते खुद शिरकत करेंगे, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत आलमी रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्को है। ऐगोर मुसलमानों के खिलाफ चीन की हुकूमत के जुल्म जबर से पाकिस्तान के सिवा तमाम आलम वाकिफ हैं और जिम्मेदार ममालिक इस समत में सख्त इक़दामात भी कर रहे हैं। इसी ज़िम्न में अब बरतानिया ने भी चीन पर दबाव डाला है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरान को शिनजियांग इलाके का दौरा करने की इजाज़त दे। रोज़नामा हिंदू इस हवाले से तहरीर करता है कि ऐगोर अक़लियत के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी के नए इल्ज़ामात लगने के साथ ही अब चीन से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो हुकूक इंसानी की निगरानी करने वाले अफसरान को शिनजियांग इलाके तक रसाई फराहम करे। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता हफ्ते बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक राब ने उन कंपनियों पर पाबंदी आयद की थी जो ख़ास तौर पर ऐगोर मुसलमानों से जबरन मजदूरी करवाने वाले इस इलाके से सामान खरीदती हैं। एक मीडिया हाउस से गुफ्तगू के दौरान बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कुछ रिपोर्ट का जिक्र करते हुए चीनी हुकूमत पर अक़लियतों की जबरन नसबंदी करने, मजदूरी करवाने के साथ साथ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात आयद किए। चंद ममालिक के जरिए चीन के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे पर डोमिनिक राब ने कहा कि ऐसे मुल्क के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे में शामिल नहीं होना चाहिए जो जुल्म जबर की हद से तजावुज़ करते हुए इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोरोना टीकाकारी मुहिम का आगाज़ करते वक्त अपने खिताब के दौरान इशारों में पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत की भी तनकीद की। हिंदुस्तान टाइम्स में शाये खबर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जहां एक जानिब इस बात का जिक्र किया कि किस तरह उन्होंने मुल्क को लॉकडाउन के लिए तैयार किया और लाहे अमल तैयार किया गया, वहीं दूसरी जानिब नाम लिए बगैर पाकिस्तानी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। अपने खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब कोरोना वबा की वजह से दुनिया में लॉकडाउन नाफिज किए जा रहे थे, उस वक्त कई ममालिक ने अपने शहरियों को चीन में उनके हाल पर छोड़ दिया था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। न सिर्फ भारतीय शहरियों को बल्कि कई दूसरे ममालिक के शहरियों को भी भारत ने चीन से निकालने में कामयाबी हासिल की। काबिल ज़िक्र है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की इमरान हुकूमत ने अपने शहरियों को चीन में उनके हाल पर छोड़ दिया था, जिसके बाद चीन में फंसे पाकिस्तानी तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मदद की दरख्वास्त की थी। एक जानिब दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बातचीत चल रही है तो दूसरी जानिब इस मुल्क में खून खराबे का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा मामले में काबुल के इलाके कल्ला फतेहुल्लाह में मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की 2 खातून जजों की गाड़ी पर अचानक हमला कर दिया, जिसके नतीजे में दोनों खवातीन जजेस मौके पर ही हलाक हो गईं, जबकि गाड़ी का ड्राइवर शदीद जख्मी है।
جسے قریبی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ رائٹرز کی خبر کے مطابق کابل پولیس کا کہنا ہے کہ اتوار کی صبح انجام دیے گئے اس حملے میں زخمی ڈرائیور کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس حملے کو ان کے لڑاکوں نے انجام نہیں دیا ہے، لیکن دوسری جانب افغان صدر اشرف غنی نے اس حملے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے طالبان اور دیگر شدت پسند گروہوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے طالبان سے مکمل فائر بندی کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تشدد، دہشت اور جرائم افغانستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ واضح ہو کہ گزشتہ روز بھی افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکے کے باعث 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ افغان میڈیا کے مطابق کابل دھماکے میں پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکہ میں نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری سے قبل تمام 50 ریاستوں کے علاوہ وفاقی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ہفتے وار چھٹیوں کے دوران ممکنہ مسلح مظاہروں کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ روزنامہ دا ہندو میں شائع خبر کے مطابق جو بائیڈن کی ٹیم نے ایک منصوبہ تشکیل دیا ہے جس میں ٹرمپ کی اہم پالیسیوں کو واپس لیا جائے گا۔ بائیڈن صدر کے عہدے پر فائز ہونے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو ختم کرنے کے لیے صدارتی حکم نامی جاری کریں گے۔ بائیڈن کی جانب سے نامزد کردہ وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف رون کیلین کے مطابق حلف برداری کے بعد بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع اقدامات کو واپس لینے کے علاوہ کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے ہنگامی اقدامات کا اعلان کریں گے۔ ان کے بقول نو منتخب صدر بائیڈن وائٹ ہاؤس میں پہلے 10 روز کے دوران ملک کی سمت کا تعین کرنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈرز کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ رواں ماہ بدھ 20 جنوری کو حلف برداری کے فوری بعد بائیڈن بعض مسلمان ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں امیگریشن لینے پر پابندی ختم کرنے کے علاوہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پیرس معاہدے میں امریکہ کو دوبارہ شامل کر دیں گے۔ بائیڈن وفاقی املاک اور ریاستوں کے مابین سفر کے دوران ماسک کی پابندی بھی لازمی قرار دینے کے احکامات جاری کریں گے۔ کلین کا میمو میں کہنا ہے کہ نومنتخب صدر کے ان اقدامات سے لاکھوں امریکیوں کو فائدہ پہنچے گا جو وہ وبا کے اس دور میں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ کلین کا کہنا تھا کہ قانونی جائزے کے بعد بائیڈن کئی دیگر اقدامات کا بھی اعلان کریں گے۔ واضح ہو کہ روایتی طور پر نومنتخب صدر کئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتا ہے۔ 2017 میں صدارت کا حلف اٹھاتے ہی صدر ٹرمپ نے بھی کئی احکامات کا اعلان کیا تھا، تاہم ان کے کچھ اقدامات کو چیلنج کرنے کے علاوہ عدالتوں نے رد بھی کیا تھا۔ ایران نے اقوام متحدہ کے ادارے سے کہا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق غیر ضروری اطلاعات کو عام کرنے سے گریز کرے، کیونکہ ایسی اطلاعات سے عالمی برادری کو حالات کو سمجھنے میں الجھن ہوگی۔ اس سے قبل 3 یورپی طاقتوں نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے ایک ریسرچ ری ایکٹر میں یورینیم دھات پر مبنی ایندھن کی تیاری کا کام شروع نہ کرے۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس کا کہنا ہے کہ اگر ایران ایسا کرتا ہے تو یہ 2015 میں طے شدہ جوہری سمجھوتے کی خلاف ورزی ہوگی۔ روزنامہ انڈین ایکسپریس میں شائع خبر کے مطابق اقوام متحدہ کے تحت جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA نے گزشتہ بدھ کو کہا تھا کہ ایران نے یورینیم کے دھاتی ایندھن پر کام شروع کر دیا ہے۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ہفتے کے روز ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وہ ایران سے پرزور انداز میں اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس سرگرمی کو ختم کر دے اور اگر وہ مشترکہ جامع لائعمل جوہری سمجھوتے کو برقرار رکھنے میں سنجیدہ ہے تو وہ اس کے تحت اپنی تمام ذمہ داریوں کو بلا تاخیر پورا کرے۔ مذکورہ تینوں یورپی طاقتیں چین اور روس کے ساتھ مل کر جوہری سمجھوتے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے ایران کی نئی جوہری سرگرمیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کی یورینیم دھات کی پیداوار کا شہری مقاصد کے لیے کوئی استعمال نہیں ہے اور اس کے ممکنہ طور پر سنگین فوجی مضمرات ہیں۔ بھارت نے ہمیشہ خطے میں ایک ذمہ دار ملک کا کردار ادا کیا ہے اور اب کورونا وبا سے لڑ رہے ممالک کی مدد کے لیے بھی پوری طرح تیار ہے۔ روزنامہ ٹائمز آف انڈیا میں شائع خبر کے مطابق بھارت چند ہفتوں کے دوران پڑوسی ممالک کو کورونا کی دوا فراہم کرے گا اور یہ اس کی پڑوسی ممالک کو دوا کی فراہمی سے متعلق پالیسی کا حصہ ہے۔ اس کے تحت پہلے مرحلے میں بغیر کوئی رقم لیے خیر سگالی کے جذبے کے تحت بھارت کے دوست ممالک جیسے نیپال، بھوٹان، میانمار، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا، مالدیپ اور ماریشس کو ویکسین فراہم کی جائے گی، جس کے بعد یہ ممالک بھارت بایوٹیک یا سیرم انسٹی ٹیوٹ سے اس دوا کو اپنی ضرورت کے مطابق خرید سکیں گے۔ جہاں میانمار اور بنگلہ دیش نے سیرم انسٹی ٹیوٹ کے ساتھ دوا سے متعلق معاہدہ کیا ہے، وہیں اپنے نیپال نے کووڈ-19 وبا سے لڑنے کے لیے بھارت سے ویکسین کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی سری لنکا کی قیادت سے یہ دوا کی فراہمی کا وعدہ کیا ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پڑوسی ممالک میں بھی یہ دوا مہنگی نہیں ہوگی، ویکسین کی قیمت وہی رہے گی جو ایک بھارتی شہری ادا کرے گا۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہنما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اب پیش خدمت ہے آج کی بات۔ کسی ملک کے نظام کو بحسن خوبی چلانا اور اس کی حفاظت کرنا ریاست کے اداروں کی اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے۔ جہاں ادارے اپنے فرائض منصبی سے سروکار رکھتے ہیں اور اپنے آئینی دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں، وہاں قانون کی بالادستی قائم رہتی ہے اور کچھ تو خون کے واقعات کم ہی نظر آتے ہیں۔ اب اس سباق میں ہم 6 جنوری 2021 کو امریکہ کے کیپٹل ہل پر ہونے والے حملے کا ذکر کریں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ دن امریکہ اور امریکی جمہوریت کا انتہائی تاریخ اور شرمناک دن تھا۔ امریکہ نہ صرف یہ کہ سب سے پرانی اور مستحکم جمہوریت ہے، بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک مثال بھی تصور کی جاتی ہے۔ لیکن اسی دن دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ صدر ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا جب امریکی کانگریس کا ایک اہم اجلاس چل رہا تھا۔ صدر ٹرمپ امریکہ کے دوسرے صدور سے اس اعتبار سے قطعی مختلف نظر آئے کہ انہوں نے صدارتی انتخابات میں اپنی ہار کو کسی بھی مرحلے میں تسلیم ہی نہیں کیا۔ انہوں نے ہر جگہ انتخابی دھاندلی کا الزام لگایا، قانونی طور پر پیٹیشن بھی دائر کیے، لیکن بیشتر معاملات میں ان کے پیٹیشن رد ہوئے، پھر بھی وہ یہی رٹ لگاتے رہے، یہاں تک ان کی پارٹی کے بعض لوگوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان کی کابینہ کے کچھ لوگوں نے احتجاجاً استعفیٰ بھی دے دیا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ بالآخر ان کے حامیوں نے اس وقت حملہ کیا جب نو منتخب صدر جو بائیڈن کے لیے باقاعدہ اعلان کیا جانے والا تھا کہ وہی امریکہ کے نئے صدر ہوں گے۔ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے خود اپنے حامیوں کو تشدد کے لیے ورگلایا اور انہیں حقیقی قوم پرست بھی قرار دیا۔ ان کے خلاف تحریک ملامت بھی ایوان زیری میں منظور کی جا چکی ہے۔ اس تحریک کا جو بھی نتیجہ سامنے آئے، لیکن اس سے شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اب جبکہ گنتی کے چند روز وائٹ ہاؤس میں ان کے لیے رہ گئے تھے تو انہیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ بہرحال 6 جنوری امریکہ اور امریکی جمہوریت کا تاریخ ترین دن تھا، لیکن یہ بھی درست ہے کہ ایک قائد کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کے باوجود امریکی اداروں میں چیک اینڈ بیلنس کا جو نظام ہے اس نے جمہوریت کی حفاظت بھی کی۔ جناب ٹرمپ نے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی ریپبلکن پارٹی کو بھی رسوا کیا، جسے گرینڈ اولڈ پارٹی بھی کہا جاتا ہے۔ 6 جنوری کے ناخوشگوار واقعے کے پس منظر میں امریکہ میں یہ تشویش بھی پیدا ہو گئی ہے کہ 20 جنوری کو جب نئے صدر جو بائیڈن اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ابتدائی تقریب میں بھی ٹرمپ حامی عناصر ایک بار پھر ویسی ہی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی تشویش کے پیش نظر امریکی فوج کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے تمام فوجی افسران اور اہلکاروں کے نام ایک میمو جاری کیا گیا ہے، جس کے تحت انہیں یاد دلایا گیا ہے کہ وہ اپنے فرائض کے تئیں عہد بستہ رہیں۔ اس میمو پر جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے سربراہ سمیت ان کے عملے کے تمام افسران کے دستخط ہیں۔ فوج سے وابستہ تمام افراد سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اظہار تقریر و تحریر کی ایک حد ہوتی ہے اور اس حد کو پار کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ملنی چاہیے۔ اظہار کی اس آزادی کے نام پر کوئی بھی بغاوت، تشدد اور فساد کو فروغ نہیں دے سکتا۔ آئین کی پاسداری ہر ایک پر لازم ہوتی ہے، آئین کی خلاف ورزی معاف نہیں کی جا سکتی۔ ایک انتہائی سینئر امریکی ملٹری افسر رابرٹ ابرام نے فوجی افسران سے کہا ہے کہ اگر آپ فوجی وردی میں ہیں تو بیٹھ کر ایک بار غور سے اپنے ملک کے آئین کو پڑھیں اور اس بات پر غور کیجیے کہ آپ نے اسی کی قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ گویا انہوں نے بھی فوجیوں کو یاد دلایا کہ ان پر جمہوریت کو بچانے کے لیے کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بعض دوسرے فوجی افسران نے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کہی ہیں اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ 6 جنوری کے ہنگامے میں بعض ریٹائر فوجی افسران کا ملوث ہونا تو ثابت ہو چکا ہے، لیکن زیر ملازمت افسران کے بارے میں ایسی کوئی خبر نہیں ملی ہے اور تفتیشی ایجنسیوں کو چاہیے کہ وہ حقیقت کا پتہ لگائیں۔ الغرض اگر ریاست کے آئینی ادارے اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتے تو جمہوریت کو استحکام حاصل ہوتا ہے
اور اسی استحکام نے امریکی جمہوریت کو بہت بڑی تباہی سے بچایا ہے۔ لیکن ٹرمپ نے جن منفی قدروں کو امریکہ میں فروغ دیا، اس کے باعث امریکی قوم کو کافی نقصان پہنچا۔ دوسرے جمہوری ملکوں کو یہ پورا واقعہ سنبھل کر چلنے کی راہ دکھاتا ہے کہ وہ غلط کار اور سماج میں پھوٹ پیدا کرنے والی قیادت کو منمانی کرنے کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ اس کام میں آئینی ادارے سب سے اہم رول ادا کر سکتے ہیں اور ان ممالک کی فوجوں کو امریکی فوجوں سے سبق لینا چاہیے، جو اپنے یہاں جمہوریت کو کچلنے کے لیے خود آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ غلط کار سیاست دانوں کی خطا بھی کبھی کبھی کسی ملک کو صدیوں نہیں دہائیوں تک سزا دینے کا سامان پیدا کر سکتی ہے۔ آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے اب سنتے ہیں خبرنامہ کے تحت خبریں۔ اب آپ عبد المالک سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ماحولیات کے لیے سازگار احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے اور سورت میٹرو ریل پروجیکٹ کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا ہے کہ نئے میٹرو پروجیکٹوں سے احمد آباد اور سورت کے لیے رابطے کی سہولت مزید مستحکم ہوگی۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 96.59% ہو گئی ہے، جبکہ انفیکشن کے یومیہ معاملات کی تعداد 15,000 سے نیچے آ گئی ہے۔ بھارت میں ٹیکہ کاری کی دنیا کی سب سے بڑی مہم شروع کیے جانے کا عالمی رہنماؤں نے خیر مقدم کیا ہے، اور برطانیہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اس سال جون میں ہونے والی G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے اور سورت میٹرو ریل پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اترائن کے فوراً بعد ملک کے دو بڑے اقتصادی مراکز سورت اور احمد آباد کو 17,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا تحفہ ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیوڑیا کے ساتھ ریل رابطے اور سورت اور احمد آباد کے میٹرو پروجیکٹوں سے خطے میں معاشی ترقی کو بڑھاوا ملے گا۔ جناب مودی نے کہا کہ ان پروجیکٹوں پر عمل درآمد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کورونا عالمی وبا کے باوجود ملک میں بنیادی ڈھانچے کے فروغ کا کام بند نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان میٹرو ریل پروجیکٹوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عوام کی مستقبل کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی سرکار میٹرو ریل پروجیکٹوں پر عمل درآمد کرتے وقت مربوط ٹرانسپورٹ حکمت عملی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2014 سے پہلے 10-12 سال کے عرصے میں صرف 225 کلومیٹر میٹرو لائن کام کر رہی تھی، جبکہ پچھلے 6 سال میں ہی 450 کلومیٹر سے زیادہ میٹرو نیٹ ورک کام کرنے لگا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک میں 1000 کلومیٹر سے زیادہ میٹرو نیٹ ورک پر کام چل رہا ہے۔ سورت اور احمد آباد کی تیز رفتار معاشی ترقی کی ستائش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ان دونوں شہروں کو آتم نربھر بھارت کے پاور ہاؤس قرار دیا۔ جناب مودی نے کہا کہ سورت شہر سردست سب سے تیز ترقی کرنے والا دنیا کا چوتھا شہر ہے۔ وزیر اعظم نے سورت کو ایک بھارت شریشٹھ بھارت کا بہترین ماڈل قرار دیا اور کہا کہ پہلے 20% آبادی سورت کے جھگی جھوپڑی علاقوں میں رہتی تھی، لیکن اب کم خرچ مکانات کی دستیابی کے بعد یہ تعداد صرف 6% رہ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی ورثے کے ملک کے پہلے شہر احمد آباد کو بھی کئی ترقیاتی پروجیکٹ ملے ہیں، جن میں سابرمتی ریور فرنٹ، کنکریا لیک فرنٹ اور BRTS پروجیکٹ شامل ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ میٹرو پروجیکٹوں سے ان دونوں شہروں کو ماحولیات کے لیے سازگار تیز رفتار راہداری نظام فراہم ہو سکے گا۔ احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کا دوسرا مرحلہ 2 کوریڈور کے ساتھ 28.25 کلومیٹر طویل ہے۔ احمد آباد میٹرو پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے پر 5,384 کروڑ روپے کی لاگت آنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں بس، میٹرو اور ریل ٹرانسپورٹ نظام کو ایک ساتھ مربوط کر کے شہروں کے لیے انتہائی جدید طرز کا ٹرانسپورٹ نظام تیار کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے یہ سب وسیلے اب ایک ادارے کی شکل میں نہیں بلکہ اجتماعی نظام کے طور پر کام کریں گے، جو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب میٹرو نیٹ ورک کے بارے میں ملک میں کسی طرح کی جدید سوچ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی میٹرو پالیسی تھی۔ اس سے مختلف شہروں میں الگ الگ طرح کے میٹرو نظام بن گئے۔
वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरे मुल्क में मेट्रो रेल नेटवर्क की तोसी साबिका सरकारों के रवैये और मौजूदा हुकूमत के काम के दरमियान फ़र्क की बेहतरीन मिसाल है। वज़ीर दाखिला अमित शाह, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, वज़ीर आला विजय रूपानी और दीगर मुमताज़ शख्सियात ने भी इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आज अहमदाबाद और सूरत के लोगों के लिए एक तारीखी दिन है। उन्होंने कहा कि इन दोनों शहरों में मेट्रो प्रोजेक्टों से ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी आएगी। गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी हमेशा गुजरात के लोगों की बहबूद के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में हाल ही में जो नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं उनसे गुजरात की मईशत को बढ़ावा मिलेगा। इनमें राजकोट एम्स अस्पताल, मुजस्समा इत्तेहाद पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट और केवड़िया को जोड़ने वाले रेल राब्ते की सहूलत शामिल है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि 40 किलोमीटर सड़कें यौमिया तामीर करने का निशाना इस साल मार्च के आखिर तक हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने 30 किलोमीटर सड़कें रोजाना तामीर करने का निशाना पहले ही हासिल कर लिया है। जनाब गडकरी रोड सेफ्टी से मुतालिक कौमी महीने के इफ्तिताई मौके पर आज नई दिल्ली में नामानिगारों से बात कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि सड़क हादसात की वजह से मुल्क में रोजाना 415 अफराद की मौत होती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोड इंजीनियरिंग को बेहतर बनाकर और मुताल्लिका इक़दाम करके मुल्क में सड़क हादसात कम करने का तहिया कर रखा है। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नश्र की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज तमाम कॉरपोरेट इदारों को तजवीज़ पेश की है कि वो बदउनवानी के खिलाफ आवाज़ उठाने से मुतालिक निज़ाम की मोहतात अंदाज से हौसला अफजाई करें और बदउनवानी के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के तहफ़्फ़ुज़ की गरज से खातिर ख्वाह इक़दाम करें। भारत के कंपनी सेक्रेटरियों के इदारे की तक़सीम असनाद की तकरीब से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने इस बात पर जोर दिया कि कॉरपोरेट इदारों की हुक्मरानी से मुतालिक तमाम मामलों में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाना अहमियत का हामिल है ताकि शेयर होल्डर्स समेत तमाम मुताल्लिका फरीकों के एतमाद में इजाफा हो सके। सरकारी रुपए पैसे के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर देते हुए जनाब नायडू ने कहा कि निज़ाम को खामियों से पाक होना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की बेज़ाब्तियों की गुंजाइश कम हो सके। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 96.59% तक पहुँच गई है। अब तक मजमूई तौर पर 1,02,11,000 से ज़्यादा अफराद शिफायाब हुए हैं। इन्फेक्शन के नए यौमिया मामला की तादाद भी 15,000 से नीचे आ गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड के सिर्फ 13,788 नए मामला सामने आए हैं। इसी अरसे में 14,400 से ज्यादा अफराद रूह बसेहत हो चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि शरह अमवात भी नीचे आ गई है और फिलहाल ये 1.44% है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 145 अमवात की इतला मिली है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 5,48,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई। इस तरह अब तक लगभग 18,70,00,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। मरकजी सरकार और तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR ने मरबूत अंदाज से जांच के बुनियादी ढांचे में तोसी की है। मुल्क में जांच की सलाहियत यौमिया 15 लाख तक पहुंच चुकी है। इस तरह सभी लोगों को कोविड-19 जांच की सहूलत आसानी के साथ दस्तयाब हो गई है। भारत में कोरोना वायरस टीकाकारी की मुल्कगीर मुहिम शुरू होने पर मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं की तरफ से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल होने का सिलसिला जारी है। ये मुहिम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को शुरू की थी। श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्सा ने कोविड टीकाकारी मुहिम के आगाज पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय हुकूमत को मुबारकबाद दी है। जनाब राजपक्सा ने इसे एक अहम कदम करार देते हुए कहा कि हम तबाहकुन आलमी वबा के खात्मे की शुरुआत देख रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने एक ट्वीट में जनाब राजपक्सा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस वबा के खिलाफ लड़ाई में हमारे साइंसदानों और हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक पेश रहने वाले कारकुनों की अनथक कोशिशों ने अहम रोल अदा किया है। मालदीव जमहूरिया के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने जनाब मोदी और भारतीय हुकूमत को मुबारकबाद पेश की है। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार करने से मुतालिक भारत की कोशिशों की सताइश की है और कहा है कि भारत पहले ही दुनिया के 50% से ज्यादा टीके सप्लाई करता है और बरतानिया और भारत ने इस आलमी वबा के दौरान मिलकर काम किया है। बरतानिया ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में एक मेहमान के तौर पर शिरकत के लिए मदऊ किया है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस इस साल जून में मुनक़िद होगी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माहौलियात के लिए साजगार अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले और सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संग बुनियाद रखा है। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा है कि नए मेट्रो प्रोजेक्टों से अहमदाबाद और सूरत के लिए राब्ते की सहूलत मजीद मुस्तहकम होगी। भारत में टीकाकारी की दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम शुरू किए जाने का आलमी रहनुमाओं ने खैर मकदम किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इस खबरनामे के साथ ही उर्दू न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।